بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو كانت الحقیقۃ مستعملۃ فإن لم يكن لها مجاز متعارف فالحقیقۃ اولیٰ بلا خلاف۔ ما سبق میں سن چکے کہ حقیقت کی 3 قسمیں ہیں: متعذرہ، محظورہ، مستعملہ۔ 2 میں گفتگو ہو چکی ہے، اب تیسرے میں گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اگر حقیقت مستعملہ ہو، یعنی لفظ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہو، لفظ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہو، تو کتنی سی بات بتائی جا رہی؟ لفظ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہو اور اس حقیقت کا کوئی مجاز متعارف نہ ہو۔ مجاز متعارف، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حقیقت کا ایسا کوئی مجاز نہ ہو جو مجاز حقیقت سے زیادہ متعارف ہو۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ حقیقت سے زیادہ متعارف ہو، فہم کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے۔ یہ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ فہم کے اعتبار سے کیا بول رہا ہوں؟ حقیقت مستعمل ہو، حقیقت مستعمل، لفظ اپنے معنی حقیقی میں مستعمل ہو، پس میں، اور اس کے لیے ایسا مجاز نہ ہو کہ لفظ اپنے معنی مجازی میں حقیقت سے زیادہ معروف ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت سے زیادہ معروف ہو، تو کتنی سی بات ہوئی؟ حقیقت مستعمل ہے اور اس حقیقت کے لیے مجاز متعارف نہیں ہے۔ حقیقت مستعمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی حقیقی میں مستعمل ہے، لفظ اپنے معنی حقیقی میں مستعمل ہے، لفظ کا اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے مجاز متعارف نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں جب کہ لفظ اپنے معنی حقیقی میں مستعمل ہو، حقیقت مستعمل ہو اور اس کے لیے مجاز متعارف نہ ہو، تو اس وقت کون مراد ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، ایسی صورت میں حقیقت ہی مراد ہوگی، لفظ سے اس کا معنی حقیقی ہی مراد لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل ہے، اس لیے کہ واضح نے لفظ کو اسی معنی کے لیے وضع کیا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور اس کے مقابل میں کوئی چیز نہیں ہے۔ المختصر یہ کہ اس صورتحال میں لفظ سے اس کا معنی حقیقی مراد ہوگا۔ اتنی سی بات تو سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اگر حقیقت مستعمل ہو، یعنی لفظ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہو، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَف، تو اگر اس حقیقت کے لیے کوئی مجاز متعارف نہ ہو، مجاز متعارف نہ ہو، یہ متعارف سمجھ میں آ گیا؟ یعنی جو لفظ کا معنی غیر موضوع لہو ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ وہ معنی غیر موضوع لہو متعارف نہ، یعنی اس کا استعمال زیادہ نہ ہو، لفظ اس معنی میں زیادہ مستعمل نہ ہو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس کے لیے مجاز متعارف نہ ہو، تو ایسے وقت میں جب ایسی حالت ہے کہ حقیقت مستعمل ہے اور اس کے لیے مجاز متعارف نہیں ہے، فالحقیقۃ اولیٰ بلا خلاف، تو ایسی صورت میں بغیر کسی اختلاف کے حقیقت بہتر ہے، لفظ سے معنی حقیقی مراد لیا جانا بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت پر عمل اصل پر عمل ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور اصل پر جب عمل ممکن ہے تو خلاف اصل یعنی اس کے نائب کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ صورتحال سمجھ میں آ گئی کہ حقیقت مستعمل ہے اور اس کے لیے کوئی مجاز متعارف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں
کون مراد حقیقت اولا ہے مجاز سے، یعنی لفظ سے اس کا معنی حقیقی مراد لیا جائے گا، معنی مجازی مراد نہیں لیا جائے گا۔ یہ بات تو بالکل صاف، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہاں اب جو مسئلہ آ رہا اس میں ضرور اختلاف ہے۔ وَإِن كَانَ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ، حقیقت مستعمل ہے، حقیقت مستعمل ہے، یعنی لفظ اپنے معنی حقیقی میں مستعمل ہے، مگر اس کا مجاز متعارف ہے، یعنی مجاز متعارف ہے یعنی لفظ اپنے معنی مجازی میں زیادہ مستعمل ہے، خواہ وہ تفہم کے اعتبار سے، سمجھے جانے کے اعتبار سے کہ جب لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن معنی مجازی کی طرف زیادہ جاتا ہے، معنی حقیقی کی طرف کم جاتا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یا تعامل کے اعتبار سے بعید طور کہ اس کا عمل معنی مجازی میں زیادہ ہے اور معنی حقیقی میں کم ہے۔ اس میں آپ مت پڑھو، مسئلہ سیدھا سا مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت مستعمل تو ہے مگر اس کے لیے مجاز متعارف ہے۔ مجاز متعارف یعنی حقیقت کے سوا غیر معنی موضوع لہو میں اس کا استعمال زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں اب لفظ سے مراد معنی حقیقی ہوگا یا معنی مجازی؟ مسئلہ آپ سمجھ گئے کون سی بات ہے؟ حقیقت مستعمل ہے، حقیقت مستعمل ہے مگر اس کا مجاز متعارف ہے، تو لفظ سے مراد معنی حقیقی ہوگا یا یہ کہ اس وقت مراد معنی مجازی؟ اس میں ہے اختلاف امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین کا۔ سنیے تو، وَإِن كَانَ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ، اور اگر حقیقت کا مجاز متعارف ہے، حقیقت کا کیا ہے؟ مجاز متعارف ہے، فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَىٰ عِندَ حنیفہ، ابی حنیفہ، تو اگر حقیقت مستعمل ہے اور اس کا مجاز متعارف ہے تو اس صورت میں بھی، پہلی صورت تو ہو چکی، اس صورت میں بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک حقیقت اولا ہے، حقیقت یعنی لفظ سے معنی حقیقی مراد لیا جائے گا، معنی مجازی مراد نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حقیقت اصل ہے، حقیقت کیا ہے؟ اصل ہے، اصل پر عمل ممکن ہے، تو اصل پر عمل ممکن ہوتے ہوئے اس کے جانشین اور نائب کی طرف، بات سمجھ رہے ہیں، بغیر دلیل کے رجوع نہیں کیا جائے گا۔ تو امام صاحب کا مذہب سمجھ میں آیا؟ حقیقت مستعمل ہے، مجاز متعارف ہے، تو اس صورت میں بھی کون مراد ہوں گے بھائی؟ بولیے، اس صورت میں سمجھ رہے ہیں، اس صورت میں بھی حقیقت مجاز سے اولا ہے، یعنی لفظ سے معنی حقیقی مراد ہوگا، معنی مجازی مراد نہیں ہوگا۔ یہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ کا۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت اولا کیوں ہے؟ اس لیے کہ حقیقت اصل پر ہے اور یہاں اصل پر عمل کرنا ممکن ہے۔ جب اصل پر عمل کرنا ممکن ہے تو خلاف اصل کی طرف بغیر دلیل کے رجوع نہیں کیا جائے گا، اس وجہ سے حقیقت پر عمل اولا ہے۔ مثال آ رہی ہے ابھی فوراً آ رہی، سمجھ گئے؟ یہ تو امام صاحب کا مذہب ہے۔ وَعِندَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک، العمل بعموم المجاز اولا، صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر، عموم مجاز اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ لفظ سے ایسا معنی مراد لینا، بات سمجھ رہے ہیں، کہ حقیقت بھی اس کا ایک فرد بنے، حقیقت بھی اس کا فرد بنے، یہ ہے عموم مجاز۔ تو صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر عمل اولا ہے۔ کیوں؟ صاحبین کہتے ہیں اس لیے کہ مقصود معنی ہے اور معنی مجازی یہاں زیادہ راجح ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ معنی مجازی جامع ہے، شامل ہے، حقیقت کو بھی شامل ہے، اس لیے لفظ سے اس وقت
عموم مجاز معنی مجازی مراد ہوگا، بات صاف ہے۔ حقیقت مستعمل ہے، مجاز متعارف ہے، تو ایسی صورت میں صاحبین کے نزدیک عموم مجاز مراد ہوگا، عموم مجاز اولا ہے حقیقت سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات ابھی جو کہی گئی اس کو مثال سے سمجھیے۔ مثالہ لو حلف لا یاکل من ہذہ الحنطہ، حنطۃ، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ اس گیہوں سے نہیں کھائے گا۔ حنطہ گیہوں۔ اب دیکھو ذرا سا دھیان سے سنو، تو گیہوں کا حال یہ ہے کہ نفس سے گیہوں بھی کھایا جاتا ہے بھون کر کے، ابال کر کے گیہوں بھی کھایا جاتا ہے، تو حقیقت مستعمل ہے حنطہ، نفس گیہوں، یہ حقیقت ہے، اور نفس گیہوں بھی کھایا جاتا ہے، برابر ہے، کھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ نفس گیہوں بھی کھایا جاتا ہے۔ اچھا، تو نفس گیہوں بھی کھایا جاتا ہے، اور گیہوں کو پیس کر کے جو آٹا بناتے ہیں، اس آٹا سے تیار شدہ چیز روٹی بسکٹ وغیرہ بھی کھائی جاتی ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب حنطہ حقیقت ہے نفس گیہوں میں، مجاز ہے روٹی وغیرہ میں، یہ تو آپ دیکھ چکے۔ اب حقیقت نفس گیہوں، مجاز آٹا یعنی روٹی، مجاز روٹی، یہ بات۔ لیکن اب دیکھو تو زیادہ مستعمل کون ہے؟ روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے یا گیہوں زیادہ کھایا جاتا ہے؟ روٹی۔ تو اب دیکھیے حقیقت مستعمل ہے مگر مجاز متعارف ہے، تو امام صاحب کیا کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی حقیقت اولا ہے، ایسی صورت میں بھی حقیقت اولا ہے، وجہ سن چکے ہیں، اس صورت میں بھی حقیقت اولا ہے۔ تو امام صاحب کے مذہب پر روٹی کھانے سے حانث نہیں ہوگا وہ آدمی جس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس گیہوں سے نہیں کھاؤں گا، روٹی کھانے سے حانث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حنطہ کا لفظ لایا، اور حنطہ یہ گیہوں میں حقیقت ہے اور روٹی میں مجاز ہے، بول با، روٹی میں کیا ہے؟ مجاز ہے، اور حقیقت مستعمل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجاز متعارف ہے، مگر اس صورت میں امام اعظم کے نزدیک حقیقت اولا ہے، تو یہاں پر مراد اس کے قول حنطہ سے کون ہوگا؟ نفس گیہوں، نفس گیہوں۔ تو نفس گیہوں کے کھانے سے تو امام صاحب کے نزدیک حانث ہوگا، وہ حانث ہوگا یعنی قسم توڑنے والا ہوگا، لیکن روٹی کے کھانے سے حانث نہیں ہو۔ یہ آپ سمجھ گئے؟ مگر صاحبین کے نزدیک حقیقت مستعمل ہے، مجاز متعارف ہے، تو اس صورت میں ان کے یہاں کیا؟ عموم مجاز، عموم مجاز، سمجھ رہے ہیں؟ گیہوں والی چیز، گیہوں والی چیز، تو اب یہ گیہوں کو بھی شامل ہے اور روٹی اور بسکٹ وغیرہ کو بھی شامل ہے، بولو با، ان ساری چیزوں کو شامل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو صاحبین کے نزدیک حانث ہو جائے گا نفس گیہوں کے کھانے سے بھی اور روٹی کے کھانے سے بھی، کیونکہ یہاں مجاز متعارف ہے۔ اگر ایسی صورت ہو تو عموم مجاز ان کے یہاں مراد ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو صاحبین کے نزدیک گیہوں سے تیار شدہ جو بھی چیز ہے وہ کھائے گا تو حانث ہو جائے گا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ اس گیہوں سے نہیں کھائے گا، بات صاف ہے، ینصرف ذالک الی عینہ، تو اس کی یہ قسم عین گیہوں کی طرف پھرے گی۔ یہ قسم کس کی طرف پھرے گی؟ کس کے نزدیک؟
امام کے نزدیک کیوں؟ اس کی وجہ سے جان چکے کہ حقیقت مستعمل ہے، جی یہ الگ بات ہے کہ مجاز متعارف ہے۔ کہتے ہیں عین اس کا یہ حلف پھرے گا، حلف قسم، اس کا یہ حلف پھرے گا عین گیہوں کی طرف امام صاحب کے نزدیک، یہاں تک کہ اگر روٹی سے کھائے الحاصل منہا، گیہوں سے تیار شدہ، گیہوں سے بات سمجھ رہے ہیں حاصل ہونے والی روٹی کھائی۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ لا یحنس عندہ، تو امام صاحب کے نزدیک حانس نہیں ہوگا، اس لیے کہ حقیقتاً اس نے گیہوں نہیں کھایا، حقیقتاً اس نے گیہوں نہیں کھایا۔ وَعِندَہُمَا، اور صاحبین کے نزدیک اس کا قسم پھرے گا کس کی طرف؟ ان تمام چیزوں کی طرف جس کو گیہوں شامل ہے، جس کو گیہوں شامل ہے، عموم مجاز کی طرف، عموم مجاز کے طریقے سے، بات برابر ہے، عموم مجاز کے طریقے سے، چنانچہ ان دونوں کے نزدیک حانس ہو جائے گا گیہوں کے کھانے سے بھی اور گیہوں سے حاصل ہونے والی روٹی کے کھانے سے بھی۔ بات آئی سمجھ میں آپ کی؟